حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، ہم آج بات کریں گے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے لخت جگر نور نظر کے حلق پہ جو چھری چلائی، اس کا مقصد کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحان میں، ابتلا میں، قربانی میں گزری۔ آخر ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی بڑی مصیبتوں کو، بڑے تکالیف کیوں برداشت کیا؟ ان قربانیوں کو کیوں دی؟ اس کے پیچھے کیا راز تھا، کیا مقصد تھا؟ ان مقصدوں کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ یوں تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ابتلا، آزمائش، امتحان، قربانی سے بھری پڑی ہے۔ نہ اتنی لمبی گفتگو ہم کر سکتے ہیں اور نہ اتنی لمبی گفتگو کی گنجائش ہے۔ ہم مختصر میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے کچھ پہلو کے قربانی کو، ان کے زندگی کے کچھ حصے کو مختصر کے ساتھ رکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی اور اس کا مقصد کیا تھا، اور ہم اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے بچ کر کے نکلے، اللہ نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل گلزار بنا دیا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام دونوں میاں بیوی ہجرت کر رہے ہیں۔ ہجرت کر کے مدینہ، ہجرت کر کے مصر پہنچتے ہیں۔ مصر کا بادشاہ تھا، بڑا عیاش تھا۔ مصر کے بادشاہ نے ایک قانون بنا رکھا تھا کہ یہاں سے جو بھی گزرے گا تو عورت اگر ہو تو اسے قید کر کے، گرفتار کر کے، قبضے میں کر کے ایک رات اس کے ساتھ گزارتا تھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو اس بادشاہ نے اپنے قبضے میں لیا، اور رات کو جب اپنے کمرے میں وہ بادشاہ لے گیا تو جیسے ہی حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس کا ہاتھ خشک ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، کام نہیں کرتا ہے۔ پھر جیسے ہی ہاتھ کو پیچھے کرتا ہے، ہاتھ درست ہو جاتا ہے۔ پھر ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، پھر ہاتھ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ کئی مرتبہ جب یہ سلسلہ ہوا تو اس شخص نے سوچا، بادشاہ نے، کہ اللہ کی مرضی کچھ اور ہے۔ یہ واقعی کسی نیک بندہ، کسی برگزیدہ بندہ، کسی اللہ والے بندہ کی بیوی ہے۔ یہ واقعی خدا پرست، اللہ کی الوہیت اور اللہ کی اپنائیت کو اپنے دل میں یہ اتارے ہوا ہے یہ بندہ، یہ اس کی بیوی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بندہ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ غلط نہیں کرتا۔ اس بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی، میں اس خاتون سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ پھر اس نے اس کو چھوڑ دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی شادی کر دی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 70 سے پار تھی، 70 سے اوپر عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی جو عمر تھی 20 یا 22 سال کی عمر تھی۔ اللہ نے یہاں بڑا زبردست امتحان لیا
کہ ایک نبی سے اس کی بیوی کو چھوڑا کر کے قبضے میں کر کے بادشاہ نے اس کے ساتھ رات گزارنا چاہا اور اپنے کمرے میں لے گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے شکایت نہیں کی کہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں ہو رہا ہے، اللہ سے دعائیں کی، اللہ سے جو ہے مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت سارہ علیہ السلام کی عزت و عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کی درخواست کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امتحان میں بھی 100 نمبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کیا، اور حضرت سارہ اس بادشاہ سے جو ہے بالکل محفوظ رہیں، بچ گئی، عزت و عفت محفوظ رہیں۔ اس کے مقابلے میں اس بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ کا نکاح ابراہیم علیہ السلام سے کیا۔ اب یہ 3 آدمی کا قافلہ روانہ ہوتا ہے اور فلسطین پہنچتا ہے۔ فلسطین میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت جو ہاجرہ اور حضرت سارہ علیہ السلام، یہ تینوں آدمی زندگی بسر کر رہے تھے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑے امتحان کا سلسلہ یہاں سے شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے تھے، رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ صرف اولاد کی دعا نہیں کی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما، کہا رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ہاں، ڈاکٹر ہونا الگ بات ہے، انجینئر ہونا الگ ہے، پروفیسر ہونا الگ ہے، حافظ، قاری، عالم، مفتی سب ہو، لیکن سب ہونا کمال نہیں ہے، نیک اور صالح ہونا کمال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیک اولاد کی دعا کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے لمبی دعائیں کی۔ تقریباً 82 یا 85 سال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب عمر پہنچی ہے، تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کو دیکھا، جب اس ننھے معصوم پھول کو دیکھا، تو حضرت سارہ نے کہا کہ اس بچے کو اور حضرت ہاجرہ کو ہم سے دور کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے میں جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ہے جس کے لیے برسہ برس دعائیں کی جا رہی ہو، اور بہت تمنا کے بعد، بہت ساری دعاؤں کے بعد جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، تو اس سے انسیت، اس سے لگاؤ، اس سے قلبی تعلق حد درجہ بڑھ جاتی ہے۔ حضرت سارہ نے کہا کہ اس بچے کو یہاں سے دور کرو، دور کرو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا بھی حکم یہی ہے کہ اس بچے کو یہاں سے دور کیا جائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آخر میں کہاں جاؤں، کہاں لے کر کے اس بچے کو جاؤں، اور حضرت ہاجرہ اس کی ماں کو لے کر کے جاؤں؟ جبرائیل نے کہا کہ میں بتاتا ہوں۔ پھر لے کر کے چلے ہیں، 1 ماہ کا سفر مسلسل کیا گیا۔ اب غور کیا جائے، قربان جاؤں حضرت ہاجرہ پہ، ان کے صبر پہ، ان کے استقامت پہ۔ ایک حضرت ہاجرہ کی 20 سے 22 سال کی عمر ہے، اور شوہر کی عمر 70 سال ہے۔ اس وقت 20 سال 22 سال کی ایک خاتون کا 70 سال کے اپنے شوہر کا قبول کرنا، یہ بھی بڑا امتحان ہے، بڑی آزمائش ہے۔ لیکن حضرت ہاجرہ کے صبر کی انتہا، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قربانی کہ 20-22 سال کی عمر میں 70 سال کے شخص کو قبول کیا اور اس کو اپنا شوہر بنانا پسند کیا۔ پھر جب یہاں سے مہینوں کے سفر کے طے کرنے کے بعد فلسطین سے چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں، کالے پہاڑ ہیں، نہ سرسبز و شادابی ہے، نہ پانی کا کہیں امکان ہے، پانی دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہیں پہ چھوڑ دیا جائے۔ اب وہ خاتون جو صرف 20 یا 22 سال یا اس وقت کچھ اور عمر بڑھ گئی ہو،
تو اور 85 سال کے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جس وقت اس بیابان میں چھوڑا جا رہا ہے. حضرت ہاجرہ کی کم عمر ہے، وہ کہتی کہ مجھے اتنا بڑا، میں اس شوہر کو پسند نہیں کرتی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو چھوڑا ہے تو پھر جب اتنا درد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ہوا جس وقت کہ آگ میں ڈالا گیا تھا، لیکن اس وقت بڑی تکلیف ہوئی کہ کہا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، بغیر چونچے آگ میں چلے گئے. لیکن جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ انہی کالے پہاڑوں کے بیچ میں حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو چھوڑنا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسے یہاں رہیں گے؟ تو فوراً جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. لیکن یہی ابراہیم ہے جب آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت حسبی اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر کہتے ہوئے آگ میں چلے گئے. لیکن یہاں پہ ایک دم بالکل گھبرا گئے. لیکن ایک انسانی کیفیت ہوتی ہے، تو پتہ چلا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر یہ ایک ایسی دعا ہے، ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو بڑی سے بڑی مصیبت آن پڑے اس وقت یہ دعا انسان پڑھتا تھا، اللہ کی بڑی مدد آتی ہے. لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیسے رہیں گے؟ تو کہا اللہ کی مدد ہوگی. پھر ایک چھپر نما بنایا، 1 یا 2 دن ابراہیم علیہ السلام رہے، پھر وہاں سے چلے ہیں. حضرت ہاجرہ پیچھے پیچھے آئی ہیں. آنے کے بعد پوچھ رہی ہیں کہ کیا جو اب مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. پھر بعد میں پوچھتی کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اشارے سے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. دوستو، حضرت ہاجرہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے چھوڑ دیں، اللہ انشاءاللہ میری حفاظت کرے گا اور ضرور بھی ضرور حفاظت کرے گا. اللہ کو اس بیابان جنگل میں حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کے چھوڑنے کا بڑا مقصد یہ تھا کہ جو ہے یہاں ایک شہر بسانی ہے اور یہاں دین کی بڑی خدمت ہوگی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں بسیں گے، اور بسنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے، صلب سے ایک بچے کی ولادت ہوگی، ایک آبادی ہوگی، اور یہاں سے ایک نور اسلام پھیلے گا. لہٰذا حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی جگہ ٹھہرے ہیں. نہ پانی کا پتہ ہے، نہ کھانے کا پتہ ہے، نہ سائے کا پتہ ہے. اللہ اکبر! یہ بڑا امتحان، یہ بڑا جو ہے امتحان، بڑی قربانی ہے. یہ ساری کی ساری چیزوں کا مقصد صرف یہی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا خدا خوش ہو جائے. خدا کا حکم جو ہو ہم اس پر آمنا و صدقنا، اسے قبول کرتے ہیں. حضرت ابراہیم نے بھی تمام قربانیوں کو قبول کیا، حضرت ہاجرہ نے بھی، حضرت اسماعیل نے بھی قبول کیا. اسی لیے کہا گیا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نمازیں، میری قربانی، میرا مرنا جینا سب اللہ کے لیے. انسان کا مقصد ہی ہو کہ اللہ کا جو حکم ہو، اللہ کا جیسا حکم ہو، اللہ کا جب حکم ہو اور جہاں پہ حکم ہے اسے مان لینا ہے. ان قربانی کا مقصد یہی ہے. پھر حضرت جو ہے اسماعیل علیہ السلام اسی جگہ اور حضرت ہاجرہ رہنے لگی. اور پھر ایک زمانہ آیا کہ فلسطین سے پھر ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی وائف حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آتے ہیں. پھر قربانی والا معاملہ آتا ہے. پھر جو ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات رکھی جائے گی کہ کیسے کیسے قربانی کا معاملہ آتا ہے. یہ ساری کی ساری قربانیاں، یہ سارے کے ساری مصیبتیں، تکالیف اس لیے برداشت کی گئی کہ بس میرا اللہ جب حکم فرمائے گا، جو حکم فرمائے گا، جیسے اور جس وقت حکم فرمائے گا، ہمارے سر جو ہے سر نگو ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی تمام قربانیاں، تمام امتحان یہی در سے دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی تمام قربانیوں سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور
تمام جو ہے ہماری بہنوں اور ہماری ماں اور ہمارے جو تمام خواتین کو حضرت حاجرہ علیہ السلام سے درس لینے کی ضرورت ہے کہ حضرت حاجرہ نے اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے کتنی تکالیف برداشت کی ہے۔ پہلے نمبر پر صرف 20 یا 22 سال کی عمر میں 70 سال کے شوہر کو برداشت کرنا یہ بڑا امتحان ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیابان میں اپنی جو ہے محترمہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو چھوڑنا اور اس پر بیوی کا چوں چرا نہ کرنا صرف اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے، یہ بھی بڑا امتحان ہے۔ ایسی مصیبت کے وقت میں خواتین کو حضرت حاجرہ سے سبق لینے کی ضرورت ہے، اور اولاد کو، بیٹا کو بھی چاہیے کہ اپنے باپ کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو درس دیا ہے اس درس کو قبول کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تمام قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے درس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔